اچھا یہ وہ جو ایک فیل نظام جس کی محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں اس کو آخری دھکا دینے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیے محسن نقوی صاحب نے تو ہماری جو ڈے ون سے ہمارا سٹانس تھا یا جو عمران خان صاحب کی سینگ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے ہم نے بچا لیا ہے. بچایا ہے نہیں بچایا الگ بحث ہے, کولیپس ضرور کر دیا ہے. اور کولیپس کا اقرار وہ بندہ کر رہا ہے جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. وہ بندہ کر رہا ہے جو کہ ان کے مطابق وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, اس کا شکریہ کہ وزیر داخلہ کی سیٹ پہ رکا ہوا ہے. وہ بندہ کر رہا ہے جو ان کی جماعت اور پیپلز پارٹی جس شخص سے ٹائم لیتے تھے اور ابھی بھی ان کے لوگ ان کو سر کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور شخص ہے, یہ سب مانتے ہیں. اور اس کا تعلق کہاں سے ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. اس بیان کے بعد ان کی جماعت بھی, نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. جس قسم کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی کہ آپ نے 3 سال کا جو سفر ہے وہ 30 سال کا سفر جو ہے 3 سال میں کیا, جو ٹونٹ شروع ہوئے, پھر ان سے ایک بیان دلوایا گیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. کوئی ایک سیکٹر میں اس حکومت نے کوئی ترقی بتائی نا کہ یہاں پہ ہماری یہ فگرز ہیں. جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس دن یہ فگر تھے اور ہم یہ چیز یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. 6.1 پہ جی ڈی پی کو ہم نے چھوڑا تھا, 3% پہ لا چکے ہیں. 5 بجٹ وزیر اعظم شہباز شریف پیش کر چکے ہیں اور پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہے جس نے مسلسل 5 بجٹ پیش کیے ہیں, 2 فیز 1 میں 3 اب. ٹھیک ہے, لیٹ می بورو فرام محسن نقوی صاحب کے جی نظام کولیپس کر گیا جی. یہ ان کا جو میں نے پورا خاکہ پوچھا کہ کس طرح سے یہ ہوگا, احتجاج وغیرہ ہوگا, اس سے پہلے کہ لگتا ہے کہ آپ کو کہیں مذاکرات کے اندر بریک تھرو ہوگا کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات نہج تک یہ بات آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا وزیر صاحب سے, جو کہ خود بھی وزیر ہیں, کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنے دیں کہ ہماری کیبنٹ میں کون سا وزیر کتنا طاقتور ہے اور پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہیں. اس پہ تو آپ کا کمنٹ بنتا نہیں ہے. باقی جہاں تک کولیپس کی بات ہوئی ہے نا, رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا شکریہ کہ وہ وزیر داخلہ پہ رکا ہوا ہے. یہ ہماری زیادہ فریلی کامنٹ کر سکتے ہیں اس وقت دوسری طرف بیٹھ کے. جہاں تک بات ہے سسٹم کو کولیپس کرنے کی, سسٹم میں نقائص موجود ہوتے ہیں, ہر سسٹم میں ہیں. کسی نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جو سسٹم ہے اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اس کی نشاندہی ہوئی ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ وزراء کی جو سرزنش ہوتی ہے اور جو وزراء کے اوپر پرائم منسٹر کا چیک ہے اور جس طرح وزارتوں کی رپورٹ لی جاتی ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. گنجائش موجود ہوتی ہے تو یہ وہ طریقہ ہے. دوسری بات جو ابھی کی میرے بھائی نے, دیکھیں اسلام آباد کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے, لیکن اسلام آباد ہماری ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں رہنے والے 25 لاکھ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اسلام آباد پہ ایک دفعہ پھر اگر کسی نے پرامن احتجاج کی آڑ میں پرتشدد ہجوم لے کے گھسنے کی کوشش کی تو نہیں آنے دیں گے, یہ بڑا کلیئر ہے. اور جہاں تک اسلام آباد آنے کی بات ہے تو میرا بھائی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اسلام آباد بیٹھا ہے نا, کوئی ممانعت ہے؟ یہ روز اسلام آباد آتے ہیں, وزیر اعلیٰ روز اسلام آباد آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی بند نہیں ہے کسی کے لیے. لیکن لا اینڈ آرڈر سن لیں نا, لا اینڈ آرڈر, اور اس کے بعد آئینی حق ہے احتجاج کا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس آئینی حق کو استعمال کر کے جو اسلام آباد کے 25 لاکھ ریزیڈنٹس ہیں ان کے بھی تو آئینی حقوق ہیں نا. یہ اپنی مرضی سے سنیں نا, پہلے اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے نا, اور جلسہ کر لیں آپ, آئینی حق کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد کی NOC دے دیں کہ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی آئینی حقوق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نقل و حمل کر سکیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ کسی جماعت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا جلسے میں شامل ہو سکیں. یلغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے آئینی حقوق معطل ہوتے ہیں. جہاں جب یہاں پہ پرامن احتجاج کی بات ہوئی ہے, اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب تھے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کیا مناظر تھے؟ وہ پرامن احتجاج تھا. انفارچونیٹ. کوئکلی آخری سوال اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ پہ ہمیں ریپ اپ کرنا ہے. جو بلاول بھٹو زرداری کی PTI کی طرف ایک آفر تھی کہ بھئی ہم ساتھ مل کے اکٹھے کوئی کنسنسس بنا جائے, اس پہ تحریک انصاف سیریسلی غور کرے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے آئینی حقوق کی بات کی تو ان کے ساتھ آئین اور قانون کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آئینی حقوق بہت سارے ہیں, جس آئین کو آپ نے معطل کیا ہے, جو 26 اور 27 ترمیم کے بعد جس آئین کو آپ نے مسخ کر دیا ہے نا, تو یہ باتیں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. دیکھیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ آئینی عہدوں کے ساتھ بھی چپکے رہیں. وہ اس سسٹم کو انہوں نے کندھا بھی دیا ہوا ہے,
اس بجٹ کو بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے. ایک نورا کشتی بھی اس وقت وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. پہلے ان کو اس بس سے اترنا پڑے گا, اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, اس نکاح سے نکلنا پڑے گا. بالکل ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہے, لیکن پہلے وہ پوزیشن میں آئے گی. ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو. ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بالکل کلوز ٹچ میں ہیں. کچھ ہی دنوں میں آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. ہم ریٹن فارم میں ہم بھی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دینی جو ہماری وہاں کی لوکل جماعتیں ہیں ان سے رابطے میں ہیں. ہم ایز اے الائنس میں آگے بڑھیں گے. یہ 50 دن کے ٹائم میں ہم نے اپنے الائنس سے بھی بات کرنی ہے, اور یہ تحریک ایز اے الائنس ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ دونوں ذات کا. کوئکلی بریک پہ آئیں گے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اس کا سب سے بڑا چیلنج, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.